میں ہوں ڈاکٹر محمد اصغر مظہر۔ اچھا جی، آج میں نے آپ کے سامنے صرف ایک حدیث مبارکہ رکھنی ہے، اور مجھے امید ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ جو لوگ روزہ چھوڑتے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے بلا وجہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، یا ایسے ہی چھوٹے موٹے بہانے بنا کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ روزہ رکھنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا چیلنج ہے۔ اگر آپ نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس حدیث مبارکہ پر غور کیا تو بڑی ہی تنبیہ ہے اس حدیث میں۔ سنیے گا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا رات کو، یعنی آپ کے یہ خواب کی ایک آپ نے اپنے بارے میں بتایا، جو نبیوں کے خواب ہوتے ہیں وہ حقیقت ہوتا ہے، وہ سچے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو فرمانے لگے کہ میں ایک دفعہ سویا ہوا تھا رات کو، تو دو شخص آئے، یعنی فرشتے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے اپنے ساتھ زبردستی لے گئے اور ایک پہاڑ پر لے گئے، اور پہاڑ پر جا کر کہنے لگے کہ اس کے اوپر آپ چڑھے۔ تو میں نے ان دونوں کو کہا کہ میری اتنی ہمت نہیں ہے، میں اس اتنے بڑے پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی جب انہوں نے یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میرے لیے آسان ہو گیا، میں بھی پہاڑ پر ان کے ساتھ چڑھنا شروع ہو گیا۔ جب پہاڑ کے بالکل درمیان میں پہنچا تو مجھے بڑی خوفناک آوازیں آنے لگیں، چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس چیز کی آوازیں ہیں، یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آگ والے لوگ ہیں، یہ نار والے لوگ ہیں، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، یہ جہنمی لوگ ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں تھوڑا اور آگے جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں، ان کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، اور ان کی باچھیں جو ہے نا وہ پھاڑی ہوئی ہیں، ان سے خون رس رہا ہے، اور وہ بڑی تکلیف میں چیخ و پکار میں الٹا لٹکے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اتنی تکلیف میں، یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ تو ان دونوں نے کہا جو آپ کے ساتھ تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات سننے والی ہے، مجھے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، یہ بات سننے والی ہے، یہ بات آپ کے دل میں اثر کرے، میرے دل میں کاش اثر کرے۔ تو اس بات میں ہمارے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے اور بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو آرام سکون سے روزہ توڑ دیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ یہ کل پرسوں کی بات ہے، میں اپنے دوست کے پاس بیٹھا ہوں ایک شاپ پر، تو باہر دیکھتا ہوں کہ ساتھ والی شاپ سے ایک آدمی آتا ہے، سر عام بالکل اوپنلی، کوئی اس کو خوف نہیں، بالکل ٹھیک صحت مند۔ تو جناب وہ سگریٹ لیتا ہے اس سے اور ماچس لیتا ہے اور جناب سگریٹ کو دھکا لیتا ہے۔ میں نے اس کو آواز دی لیکن اس نے آواز سنی نہیں۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو یہ سمجھاؤں کہ یار اتنے دلیر ہو گئے ہو تم، اور نام بھی مسلمانوں والا ہو، بھی مسلمان، اتنے دلیر ہو گئے ہو کہ تمہیں کوئی فکر نہیں کہ بالکل باہر کھلے عام تم سگریٹ پی رہے۔ آج ہماری یہ حالت ہے۔ تو اس کے علاوہ گھروں میں بہت کم ایسا ہے کہ گھر کے افراد اگر دیکھیں ہم تو ایک یا دو بندہ اکثریت میں اگر دیکھیں تو روزے رکھتے ہیں۔ ایسے بھی الحمدللہ خوش نصیب کہ جو پورے کا پورا گھر روزہ رکھتا ہے، لیکن اب یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ بناتے ہیں۔ دیکھیں میں اس بارے میں بالکل ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں تو وہ دل کو اپیل کرے گی آپ کی۔ میں کہتا ہوں کہ آپ بیمار ہیں، اگر بظاہر آپ ٹھیک ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے بی پی کا مسئلہ ہے، مجھے شوگر کا مسئلہ ہے، میری فلاں بیماری ہے، مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ ٹھیک ہیں، بظاہر کھاتے پیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اگر سویر قسم کی کوئی ڈیزیز نہیں ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ضرور روزہ رکھو۔ ہاں اگر ان بٹوین روزے کی حالت میں آپ کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ سے برداشت نہیں ہوتا، پھر جان بچانا ضروری ہے، پھر بالکل روزہ توڑ لو، اس میں کوئی بات نہیں، کوئی آپ پر پکڑ نہیں۔ تو ایسا کیوں نہیں کرتے آپ؟ تو جناب جب کہ یہ سارے بہانے ہیں، یہ آپ اور میں ہم بخوبی جانتے ہیں کہ یہ روزے دار جو آج کل یہ ہیں یہ روزہ نہیں رکھتے کیونکہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، حالانکہ اتنے اچھا موسم ہے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو۔ بہرحال
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन लोगों के बारे में पूछा जिनको उल्टा लटकाया गया था और जिनकी बाछें फाड़ दी गई थी, जिनसे खून रिस रहा था और वो चीखो पुकार में थे, आपने पूछा कि ये कौन लोग हैं। सुनिएगा जी, और अपने आप भी इस्लाह करें, मैं भी इस्लाह करूं, और लोगों तक ये बात पहुंचाना भी ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात सुने, दीन की कोई बात सुने। ये कोई सिर्फ मौलवियों का काम नहीं, ये आपका मेरा हम सब का काम है, हम सब का फरीज़ा है। ये उम्मत फिर ही उस दर्जे पर है, अच्छे और अफजल आला दर्जे पर कुरान पाक की आयत की रोशनी में, कि अगर ये हक बात आगे लोग तक पहुँचाएँ, नेकी की तलकीन करें, बुराइयों से लोगों को रोकें, फिर हम उस उम्मत का दर्जा पाते हैं। बसूरत दिगर एक हदीस ये भी है कि जो काम ये नहीं करते फिर वो इंतज़ार करें कि वहाँ ज़लज़ले आएँ, वो इंतज़ार करें कि उनको अज़ाब आ पकड़े, जो अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर नहीं करते। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ़त फरमाया, उन्होंने फिर आगे से बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो इफ्तार से पहले यानी इफ्तारी से पहले रोज़ा तोड़ देते थे, रोज़ा खोल लेते थे। अब मैंने और आपने ये सोचना है कि ये उन लोगों के लिए अज़ाब है जो रोज़ा तोड़ देते थे, जो रोज़ा खोल लेते थे, और जो रोज़ा रखते ही नहीं। वो सोचे ज़रा, जिनको कोई फ़िक्र ही नहीं, जिनको कोई परवाह ही नहीं, वो रोज़ा छोड़ देते हैं, तो उनको कितना शदीद और कितना सख्त अज़ाब होगा। ये तो पक्की ठक्की बात है, चूँकि रोज़ा तोड़ने वाले के लिए ये अज़ाब है कि उनकी बाछें चीर फाड़ दी गई हैं फरिश्तों ने, और वो इतनी तकलीफ़ में है। बहरहाल जी, ज़रूर जो रोज़े रह गए सच्ची तौबा करें अल्लाह ताला से, और अपने अंदर इतना ईमान और जज्बा पैदा करें कि रोज़ा आप पूरा करें, मुकम्मल करें। ये रोज़ा आजमाइश ही यही है ना कि आपने भूखा प्यासा रहना है, हमने भूखा प्यासा रहना है, और अल्लाह ताला ने फिर ही उसका अजर देना है ना। ये बर्दाश्त और ये तकलीफ़ और ये हिम्मत करनी है तो फिर ही उसका अजर बनेगा। और अजर आपको हम सबको पता है कि अजर कितना बड़ा, अजर इसका खुद रब की ज़ात है। थैंक यू।